قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ نشست دراصل آپ حضرات کو چند پروگراموں کی دعوت دینا مقصود تھا، لیکن چونکہ ایسے موقع پر یہ پروگرام ہو رہا ہے کہ ماہ ربیع الاول شروع ہے، اس مہینے کے اندر ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور وفات بھی ہوئی ہے، اور ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن اور دوسری روایت کے مطابق 9 ربیع الاول پیر کے دن، اور وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول پیر کے دن۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام کی ولادت اور وفات کا مہینہ ہے، اگرچہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر صرف اس مہینے میں کیا جائے، حضور علیہ السلام کا ذکر تو ہر مہینے، ہر ہفتے اور ہر دن، ہر گھنٹے، بلکہ ہر سانس کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے ہم پر احسانات اتنے ہیں کہ ہم ہر سانس لیتے ہوئے حضور علیہ السلام کا ذکر کریں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے 2-4 باتیں میں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے کروں گا، اور پھر اصل دعوت کی طرف آ جاؤں گا، جس چیز کی آپ حضرات کو میں دعوت دینی ہے۔ اس سے پہلے جو ہماری ملاقات ہوئی تھی، اس میں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی رکنیت سازی، ممبر سازی سے متعلق تھی، اور آپ حضرات میں سے بہت سے ساتھیوں نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے اس مشن میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے باقاعدہ ممبر بنے تھے، اور آپ حضرات نے وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے ہر اجلاس میں، ہر میٹنگ میں، ہر جوڑ میں شریک ہوں گے۔ اب وہ وعدہ آپ حضرات نے پورا کیا یا نہیں کیا، اس کا ذکر میں کر کے آپ حضرات کو بھی شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، میں خود بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ بہرحال کچھ کوتاہی ہماری بھی ہے کہ پھر آپ حضرات کو ہم سبق یاد دہانی کرانے کے لیے نہیں آئے، اور تھوڑی سی کوتاہی آپ کی بھی ہے کہ چلو اگر ہم نہیں یاد کرانے کے لیے آئے تو آپ خود بھی بغیر کسی اس کے یاد کر لیں، کہ جس طرح اگر کوئی کھانا نہ دے رہا ہو اور بھوک لگی ہوئی ہو تو بندہ خود بھی کھانا مانگ لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر ہم اسے سمندر کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سمندر کا ایک کنارہ تو جس پر ہم اور آپ کھڑے ہیں پتہ ہے، لیکن نہ سمندر کی گہرائی پتہ ہے اور نہ سمندر کے باقی 3 کناروں کا کچھ پتہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت اتنا بڑا اور طویل عنوان ہے۔ ایک شاعر نے، عربی شاعر نے، عربی کے اندر حضور علیہ السلام کی شان میں، تعریف میں اشعار لکھے۔ کتنے اشعار لکھے؟ 40,000 اشعار لکھے۔ کتنے؟ 40,000۔ آپ گننے بیٹھ جاؤ، 1 2 3 4 5، تو 40,000 کی صرف گنتی کرنے میں بھی وقت لگ جائے گا۔ اس نے 40,000 اشعار لکھے عربی میں، عربی شاعر تھا۔ پھر آخر میں ایک قطع لکھا، چھوٹا سا ایک شعر لکھا،
اس کا پھر ایک اردو شاعر نے اس کے 40,000 اشعار کا ترجمہ بھی کیا، اس نے بھی اردو میں سارا ترجمہ اشعار میں کیا، پھر آخر میں ایک اس قطعے کا ترجمہ کیا۔ وہ کیا تھا؟ شاعر نے 40,000 اشعار، ہم تو 4-5 اشعار کی جو ہمارے ہاں نعتیں پڑھتے ہیں نا، یہ 4-5 اشعار کی نعتیں ہوتی ہیں، زیادہ لمبی ہو تو 10-12 اشعار کی نعت ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو آپ لوگ سنو گے بھی نہیں، اور اکیلا نعت خواں پڑھنے والا نعت پڑھ رہا ہوگا۔ یہ جو آج کل نعتیں چل رہی ہیں یہ نعتیں نہیں ہیں، یہ تو وہ گانوں کی طرز پر لوگوں کا دماغ خراب کر رہے تھے۔ تعریف حضور کی رہی ہوتی ہے، طرز اپنا گانوں کی چل رہی ہوتی ہے، انڈین گانوں کی طرز چل رہی ہوتی ہے، اور سننے والے کے ذہن میں ماشاءاللہ ہماری قوم تو ویسے بہت انڈیا کے موویاں دیکھنے کی شوقین ہے نا، تو مووی تو دیکھی ہوئی ہوتی ہے اور گانا بھی مووی کا سنا ہوا ہوتا ہے، تو چل نعت رہی ہوتی ہے اور دماغ پہ اسکرین پہ وہ مووی آ جاتی ہے۔ یہ نعت تو نہیں ہوئی، یہ تو حضور علیہ السلام کی بے ادبی ہو۔ نعت پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے اور نعت کا حق ادا کیا کرتے تھے، ان میں یہ کوئی اچھل کود اور یہ بھانڈوں والے طریقے یہ نہیں ہوتے تھے، سادہ لیکن ایک ایک شعر حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا، ایک ایک شعر حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوبا۔ تو اس شاعر نے 40,000 اشعار، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعت ہے عربی شاعر کی۔ نعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ اشعار جن میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، اور حمد کس کو کہتے ہیں؟ وہ اشعار جس میں اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے۔ تو 40,000 اشعار پر نعت لکھی، آخر میں کیا لکھا؟ لکھ کے جب تھک گیا تو اپنی عاجزی کو بیان کیا اور کہا کہ تھکی ہے فکر رسا ابھی مدح باقی ہے۔ فکر رسا مطلب میں سوچ سوچ کر جو لکھ رہا تھا حضور کی تعریف میں، تو میری فکر رسا حضور کی تعریف کے لیے باتیں ڈھونڈنے کی جو فکر تھی وہ میری فکر تھک گئی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی تعریف ابھی باقی ہے۔ تھکی ہے فکر رسا ابھی مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا۔ عربی میں ایک اردو میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے آبلا پا ہونا، مطلب پیروں میں چھالے پڑ جانا۔ اتنا چلے جناب، میں تو چل چل کے آبلا پا ہو گیا، میں تو اتنا چلا کہ میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو زیادہ چلنے کے وقت کہا جاتا ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ قلم ہے آبلا پا ابھی مدح باقی ہے، کہ میرا قلم لکھتے 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 میرے قلم کے پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن محمد کی شان ابھی باقی ہے۔ قلم ہے آبلا پا مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے، کہ جتنے ورق تھے لکھ 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 کے میں نے ورق ختم کر دیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ابھی باقی ہے۔ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری جو منہ پر تعریف کرے اس کے سر پہ مٹی ڈالو، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں منہ پر تعریف کرنے کا زیادہ پیچھے گلا کر رہے ہوں گے، مولوی صاحب واہ بھائی واہ، آپ نے تو کیا بیان کیا، سبحان اللہ۔ مولوی صاحب ادھر نکلے، یار سر کھا گیا تھا، جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ زیادہ ہوتا ہے۔ مومن مخلص سامنے غلطی بتائے گا، اکیلے میں بیٹھ کر اس کی عیب کو بتائے گا، بھائی آپ کے اندر یہ چیز ہے، اس کو ختم کر دو، اکیلے میں، دنیا کے سامنے نہیں۔ اور پیٹھ پیچھے تعریف کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور ٹائم پاس کیا کرے گا؟ سامنے حضرت 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 کرے گا۔ حضور نے فرمایا جو تعریف کرے اس کے سر پہ مٹی ڈالو، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی تعریف سننے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو اپنی تعریف سننے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام ہیں ہی تعریف کے قابل، ہاں جی، آپ ہیں ہی تعریف کے قابل۔ حضور علیہ السلام کے ایک نعت خواں تھے، آج کل تو ماشاءاللہ نعت خواں 50,000
2 लाख 4 लाख आधे घंटे पौने घंटे नाते पढ़ेंगे और नजराना वसूल करेंगे। बस वो नजराना ही वसूल करते हैं, आखिरत में तो उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। वो हुजूर की तारीफ को बेचते हैं, ठीक है ना जी, वो हुजूर की तारीफ को बेचते हैं। एक तो नात खां है, बाकायदा वो तराजू में एक तरफ खुद बेचता है और दूसरी तरफ अपने वो नोट जो है ना वैसे वो वजन के बराबर लेता है। ऐसे भी हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो सबसे बड़े दुनिया के नात खां हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। दीवान हस्सान एक बहुत बड़ी किताब है, अरबी में हमें अरबी आती नहीं है, ठीक है ना जी। तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ में उनके अशार जमा हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर हजरत हस्सान से फरमाया कि हस्सान मेरी तारीफ तो करो जरा, ठीक है ना। मैं अपने किसी मुरीद को कहूँ, मैं अपने मुक्तदी को कोई मेरी तारीफ तो करो जरा, इजाजत नहीं है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को इजाजत है। फरमाया मेरी तारीफ तो करो जरा। हजरत हस्सान खड़े हो गए। ये हजरत हस्सान के अशार 2 अशार हैं, ठीक है। ये हजरत हस्सान के अशार सबसे ज्यादा दुनिया में इन्होंने मकबूलियत पाई है और इसमें तारीफ भी हुजूर अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा की है हजरत हस्सान ने। हमारे सिंधी में कहते हैं बाबा, कहते हैं यार दंग करे छड़े, ठीक है ना जी। उर्दू में आप यूं कह लो कि यार हद कर दी इसने, बस कर दिया। हजरत हस्सान ने 2 अशार अर्ज किए। फरमाया वह अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। क्या कहा? अर्ज किया मेरे महबूब, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने नहीं देखा। सुभान अल्लाह, नहीं देखा। आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने नहीं देखा। हसन तेरी आंखों ने नहीं देखा, दुनिया के किसी कोने में तो हो सकता है, तूने सारी दुनिया को तो नहीं देखा। तो हसन ने उसका जवाब दे दिया वा अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, आपसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया की किसी माई ने जना ही नहीं है। आपसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया की किसी माई ने जना ही नहीं है। अब हुजूर कितने खूबसूरत है पता है? ये शेर को आधा छोड़ के मैं थोड़ा हुजूर की खूबसूरती पर अर्ज कर दूं। अल्लाह ने हुस्न पैदा किया, सब चीजें अल्लाह ने पैदा की ना भाई। हुस्न, बदसूरती, काला गोरा, हवा, पानी, जमीन, पहाड़, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, सबका खालिक कौन है भाई? अल्लाह है। तो अल्लाह ने हुस्न को पैदा किया, ठीक है ना। मेरा नौजवान तो चमकती चमड़ी पर लट्टू हो जाता है ना, ये कुछ नहीं है। अल्लाह ने हुस्न को पैदा किया, उसके 100 हिस्से किए। कितने? 100 हिस्से किए। 99 हिस्से रखे एक तरफ, एक हिस्से को निकाला, उसको किया आधा। उसको क्या किया? आधा। उस 100 हिस्से के आधे में से एक हिस्सा पूरी दुनिया पर तकसीम कर दिया और एक हिस्सा जो बचा ना 100 में से, वो आधा दे दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। वो किसको दिया? 100 हिस्से का आधा पूरी दुनिया के लोगों पर और आधा यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, जिसके हुस्न के चर्चे हैं। आधा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पे। जो 99 बच गए वो कहां गए? फरमाया वो सारा मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे। इतने हसीन हैं हमारे नबी, इतने खूबसूरत हैं हमारे नबी। सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। हजरत मरारा की रिवायत है, फरमाते हैं कि हम बैठे हुए हैं, 14वीं का चांद चमक रहा है, हम आसमान के चांद की तरफ भी देखते हैं और अपने जमीन के चांद की तरफ भी देखते हैं, आका के चेहरे को भी देखते हैं, आसमान के चेहरे को भी, चांद के चेहरे को भी देखते हैं। हम इस नुक्ते पर गौर कर रहे हैं कि आसमान पर चमकने वाला चांद ज्यादा खूबसूरत है या जमीन पर ये बिस्तरे पर लेटा हुआ चांद ज्यादा खूबसूरत है। गौर व खोज किया, तवज्जो दी, ध्यान किया, आपस में बहस की, नतीजा क्या निकला?
نتیجہ یہ نکلا کہ آسمان والا چاند کم خوبصورت ہے، زمین والا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ مرارا تو نے تو کہہ دیا اس لیے کہ تو زمین والے چاند کا غلام ہے، ابو بکر نے تو کہہ دیا کیونکہ وہ زمین والے چاند کا غلام ہے، تمہیں تو لگے گا نا خوبصورت۔ کہنے لگے نہیں نہیں، ہم ویسے نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کے غلام ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے کہ زمین والا چاند آسمان والے چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہے۔ تو صحابہ کی اس دلیل کو ایک شاعر نے ایک قطعے کے اندر محدود کر دیا، اور اس شاعر نے کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا، آقا کو چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، میرے محمد کا چہرہ صاف ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اللہ نے حسن اتنا دیا کہ حضرت عائشہ آپ کی اور میری اماں فرماتی ہیں کہ اے یوسف کے حسن کے چرچے کرنے والوں، زلیخا کے یوسف کا حسن تو اتنا ہی تھا نا کہ اس کو دیکھ کر عورتوں نے پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ دی، لیکن عائشہ کے یوسف کے حسن کو تو دیکھو، جس نے اسے ایک دفعہ دیکھ لیا بدر میں گردنیں کٹا دی، احد میں گردنیں کٹا دی، تبوک میں گردنیں کٹا دی، حنین میں گردنیں کٹا دی، ناک کان کٹ گئے، لیکن میرے محبوب کے حسن کے آگے ہر چیز قربان کر دی۔ انگلیاں کٹانا کم قربانی ہے، گردن کٹانا بڑی قربانی ہے۔ تم اس کٹانے سے اگر فیصلہ کرتے ہو تب بھی محمد کا حسن آگے۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، کہتے ہیں کہ آسمان کا چاند اگر رات کو نہ چمکے نا تو پھولوں میں خوشبو نہیں آئے گی، پھولوں میں، کیونکہ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں نا یہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ کہتے ہیں اگر آسمان کی چاندنی نہ ہو نا تو پھلوں میں مٹھاس نہیں آئے گا۔ یہ آسمان کی چاندنی ہے جو پھولوں میں خوشبو اور پھلوں میں مٹھاس کو لے کر آتی ہے۔ یہ آسمان کا چاند پھولوں میں خوشبو لاتا ہے، یہ زمین کا چاند انسانوں کے دلوں میں خوشبو لاتا ہے۔ وہ آسمانوں کا چاند پھلوں میں مٹھاس لاتا ہے، یہ زمین کا چاند انسان کے دلوں میں مٹھاس لاتا ہے۔ وہ انسان جو ایک اونٹنی کے دوڑ میں اونٹ کے آگے نکلنے پر لڑ پڑے تو 100 سال تک ان کی جنگ چلتی رہی، وہ انسان جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے پر فخر محسوس کیا کرتا تھا، وہ انسان جو عورت کو ایک جانور کا مقام دیا کرتا تھا، وہ انسان جو عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا کرتا تھا، وہ انسان جو معمولی باتوں پر لڑے تو صدیوں جنگوں میں نسلیں قربان ہو جایا کرتی تھی، اس زمین والے چاند نے جب اپنا نور بکھیرنا شروع کیا، جب اپنی روشنی ڈالنا شروع کی، روشنی ابو بکر پر پڑی تو صدیق اکبر بن گیا، عمر پر پڑی فاروق اعظم بن گیا، عثمان پر پڑی ذی النورین با حیا بن گیا، علی پر پڑی فاتح خیبر حیدر کرار بن گیا، معاویہ پر پڑی سیاست کا امام بن گیا، اپنے نواسے حسن و حسین پر پڑی جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے، اپنی بیٹی فاطمہ پر پڑی جنت کی عورتوں کی سردار بن گئی، اپنی بیویوں پر پڑی ایمان والوں کی مائیں بن گئی۔ یہ چاند والے، یہ زمین والے چاند کی نور کا کرشمہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، پھر اس زمین والے چاند نے جب اپنا نور پھیلایا، اپنی روشنی ڈالی، تو پھر اتنی محبتیں اور مٹھاس آ گیا کہ بدر کے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے والے مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ میں مواخات کی گئی۔ تو جس صحابی کے پاس، انصاری صحابی کے پاس 2 مکان ہیں تو کہا ایک تو لے لے میرے مہاجر بھائی، زمین اگر 10 ایکڑ ہے تو 5 ایکڑ تو لے لے میرے بھائی۔ ہاں جی، ہر چیز تقسیم کر کے
اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صدیوں صدیوں جنگیں کی تھی، جنہوں نے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا، آج وہ بیٹیوں کو پال رہے ہیں. حضور نے فرمایا جس کے گھر 3 بیٹیاں ہوں، ہمارے ہاں تو رواج ہے نا کہ بیٹا ہو تو بانچیں بند نہیں ہوتی اور بیٹی ہو تو ہنسی بھول جاتے ہیں، لیکن میرے آقا کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عقل ہو مسلمان میں تو وہ یہیں سے سمجھ لے کہ اگر بیٹا ہونا خوبی ہوتا، اگر بیٹا ہونا خوبی ہوتا تو حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے بیٹا ہوتا. حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے بیٹی ہوئی. دنیا کو بتایا گیا کہ بیٹے سے زیادہ باعث رحمت بیٹی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر 3 بیٹیاں ہوں، ان کی تربیت کرے، ان کو پڑھائے، ان کو شریعت کی پابندی کرائے اور اچھی جگہ ان کی شادیاں کرائے. فرمائے کہ اس شخص کی جنت کا میں محمد ضامن ہوں. کتنی بیٹیاں بولیے؟ لیکن نہیں، آگے سنو. ایک صحابی نے، صحابہ بھی ہمارے محسن ہیں، عجیب سوالات کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر گئے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس 2 ہوں، جس کے پاس وہ تو رحمت کا دریا ہے نا، ٹھیک ہے، رحمت کا دریا جوش میں ہے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس 2 ہوں، آپ نے فرمایا اس کی بھی ضمانت ہے. ایک صحابی نے، سمجھ گئے صحابی کہ رحمت جوش میں، عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس 1 ہو، آپ نے فرمایا جس کے پاس 1 ہے اس کی بھی ضمانت ہے. میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا نہیں. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. ہر عیب سے، بولیے بولیے، ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. جھوٹ عیب، آپ جھوٹ سے پاک. زنا عیب، آپ زنا سے پاک. سود عیب، آپ سود سے پاک. رشوت عیب، آپ رشوت سے پاک. اور امانت میں خیانت عیب، آپ اس سے پاک. دنیا کے جتنے عیوب ہیں آپ تمام عیوب سے پاک ہیں. بلکہ اگر یوں کہہ دیا جائے تو زیادہ آسان ہوگا کہ جو آپ میں نہیں ہے وہ سب عیب ہے. جو آپ میں نہیں ہے وہ سب کیا ہے؟ عیب ہے. اور جو آپ میں ہے وہ سب کمال ہے. وہ سب کیا ہے؟ کمال ہے، وہ خوبی ہے، وہ قابل فخر ہے. فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک کیا گیا. اور آخری مصرے کے اندر تو حضرت حسان نے کمال کر دیا. سارا دیوان حسان پڑھ لو، اس مصرے کے اندر حضرت حسان نے کمال کر دیا. آپ کو اور مجھے کس نے پیدا کیا؟ سب نے بولا اللہ نے پیدا کیا. مجھے آپ لوگوں کی رانگڑی بولی آتی نہیں ہے، ورنہ میں اس میں آپ کو بیان کر کے دکھاتا، شاید پھر آپ لوگوں کو صحیح سمجھ میں آ جاتا. ٹھیک ہے نا جی؟ میواتی بھی رانگڑی بولتے نا، یا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے؟ اچھا چلو میواتی آ جائے مجھے تب بھی بڑا مزہ آ جائے گا، لیکن آتی نہیں ہے تو اردو پہ گزارا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اور ہمیں اللہ نے پیدا کیا کس کی مرضی سے؟ ہماری مرضی تھی؟ نہیں تھی. کیا میں نے اللہ کو کہا تھا کہ یا اللہ مجھے علامہ احمد میاں حمادی کے گھر پیدا کرنا؟ ہاں، اللہ نے خود پیدا کر دیا. آپ خود چوائس کر کے آئے تھے کہ مجھے فلاں نے میرے ابا کے گھر پہ پیدا کرنا؟ نہیں. اچھا پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا ہو کہ ہاں بھائی بتا تیرا رنگ کالا کروں گولا کروں، تجھے موٹا کروں پتلا کروں، لمبا کروں ٹھگنا کروں؟ نہیں نا، بس پیدا کر دیا. آج میرے جیسا آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا یار تقریر تو کر لیتا ہے، لیکن ہے بہت دبلا پتلا، تیرے کو کوئی مولوی ماننے کو تیار نہیں ہے. تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے تھا. وہ بہت زیادہ موٹا کپا کھڑا ہوگا تو کہے گا یار بات تو صحیح ہے، موٹا تو ہوں لیکن بہت زیادہ موٹا ہوں، تھوڑا
پتلا ہونا چاہیے تھا، کسی کی ناک چپٹی ہوگی وہ بولے گا تھوڑی کھڑی ہونی چاہیے تھی، کسی کی زیادہ کھڑی ہے وہ بولے گا تھوڑی پڑی ہونی چاہیے تھی، جو قد کا چھوٹا ہے وہ کہے گا بڑا ہونا چاہیے تھا، کوئی بہت زیادہ بڑا ہے وہ بولے گا یار تھوڑا چھوٹا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم سے تھوڑی پوچھا ہے، اللہ نے پیدا کر دیا. لیکن حضرت احسان فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ہم سب کو تو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، لیکن جب آپ کے پیدا کرنے کا وقت آیا عرض کیا کأنک قد خلقت کما تشاء. میرے محبوب جب آپ کے حسن کو، آپ کے جمال کو، آپ کے کمال کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے ہونٹ، آپ کے گال، آپ کی آنکھیں، آپ کے ناک، آپ کے کان، آپ کے موتی جیسے دانت، آپ کے نرم و نازک ہاتھ، آپ کا چوڑا سینہ، آپ کے اٹھتے قدم، یہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ انک قد خلقت کما تشاء، یعنی اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے. انک قد خلقت کما تشاء، محبوب ایسا لگتا ہے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا گیا ہے. تصور کریں روح محمد کو اللہ نے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا ہوگا کہ محبوب بتا تیرا چہرہ کیسا ہو. یا اللہ میرے چہرے کی پیشانی اتنی چمکا دینا کہ جب میری عائشہ اندھیرے میں سوئی ڈھونڈے میں کمرے میں آؤں تو میرے پیشانی کی نور کی چمک سے اندھیرے میں سوئی مل جائے. میرے محبوب بتا تیرے ہونٹ اور منہ کیسا ہونا چاہیے. میرے مولا میرے ہونٹوں کو اور منہ کو تو ایسا بنا کہ مدینے میں کھارا کنواں ہو، میں اس میں اپنی کلی بھر کر ڈال دوں، وہ کھارا میٹھا ہو جائے. ایک صحابی تھے چھوٹے بچے، حضور علیہ السلام وضو کر رہے تھے، تو ہم بھی کبھی وضو کر رہے ہیں چھوٹا بچہ آ جائے شرارتاً کلی مار دیتے ہیں بچے کو، ٹھیک ہے نا جی. تو حضور علیہ السلام نے اس بچے کو یہ کلی مار دی تو اس بچے کے چہرے پر پانی لگ گیا. کس کا پانی لگا؟ حضور علیہ السلام کے دہن مبارک کا پانی لگا. کہتے ہیں صحابی بوڑھے ہو گئے، باقی جسم پہ جھریاں پڑ گئی، لیکن وہ جو حضور علیہ السلام کی کلی والا پانی لگا ہوا چہرہ تھا نا وہ ہمیشہ ینگ رہا، اس میں کوئی بل نہیں آیا. چہرے سے دیکھتے تھے تو بالکل نوجوان کھڑا ہوا ہے، جسم کو دیکھتے تھے تو بوڑھا. حضور علیہ السلام نے ایک بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا. کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا ہو گیا، باقی سارے جسم کے بال سفید ہو گئے، لیکن حضور علیہ السلام نے جس جگہ ہاتھ پھیرا تھا وہ سر کے بال بڑھاپے تک کالے. میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، حضور علیہ السلام کے کمالات اور خوبیاں بے انتہا ہیں. بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم تھوڑا مولوی علماء سے تعلق جوڑ لیں اور اپنے نبی کا ذکر سن لیا کریں، آپ کی تعریف سن لیا کریں. اگر ہم پڑھے لکھے ہیں تو علماء سے مشورہ کر کے کوئی سیرت کی کتاب کا مطالعہ کر لیا کریں. ایک کتاب اللہ اگر آپ حضرات کو توفیق دے تو لے کر مطالعہ کر لینا. نشر الطیب ایک کتاب ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. نشر الطیب، ٹھیک ہے نا جی. پتہ ہے کیوں لکھی ہے؟ ہندوستان کے اندر طاعون پیدا ہو گیا. طاعون بیماری ہے، وبائی بیماری ہے، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے تھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نیت سے کہ میں حضور کی سیرت پر کتاب لکھوں، اللہ اس کے صدقے میں یہ طاعون ختم کر دے، نشر الطیب کتاب لکھنا شروع کی. اتنی موٹی کتابیں لکھنا شروع کی. جب وہ کتاب مکمل ہو گئی طاعون ختم ہو گیا. طاعون ختم ہو گیا. اگر اللہ توفیق دے تو یہ کتاب لے کر حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ ضرور کر لیجئے گا. حضور کی پیدائش سے لے کر وفات تک سارے حالات بیان ہیں. ہماری تو اللہ معاف فرمائے نوجوان نسل سے جو انڈیا کا ایک گانا ایک بول دو پوری فلم کی سٹوری سنا دے گا، لیکن پوچھو کہ نبی کا نام کیا ہے تو کبھی بول رہا ہو کہ جناب محمد علی جناح. یہ ہماری قوم ہے. کبھی بتا رہے ہیں کہ علامہ اقبال، کبھی بتا رہے ہیں کہ ابو بکر. پتہ ہی نہیں ہماری قوم کو. اپنی نسل کو حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کراؤ. میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، سجاؤ گھر. تمہارا دل مانتا ہے تم گھر سجاتے ہو، سجاؤ، مجھے نہیں اعتراض، لیکن اپنے دلوں کو نبی کی سیرت سے بھی سجا لو، اپنے چہروں کو نبی کی سنت سے بھی سجا لو. صرف گھر تو میں نے سجا لیا، نبی کی سیرت کا ایک ٹکا بھی میرے اندر نہیں ہے. یہ سجانا کیا سجانا ہوا؟
اپنے اندر نبی کی سیرت لاؤ، اپنی زندگی کو نبی کی سنتوں سے سجاؤ، اپنے گھر کو نبی کی کردار سے سجاؤ، نبی کی تعلیمات سے سجاؤ۔ کرتے ہیں ارادہ جی؟ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہم اس چیز میں جت جائیں کہ ہماری زندگیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تابع ہو جائیں۔ اب وہ ہمیں اچھا لگے نہ لگے، زبردستی بھی اپنے اوپر حضور علیہ السلام کی سنت کو جاری کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، قیامت کے قریب ایک سنت کو زندہ کرنا اور دین پہ عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ لیا۔ فرمایا وہ انگارہ پکڑنا آسان ہوگا لیکن دین پر عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہوگا۔ اور وہ زمانہ اب چل رہا ہے، کوئی بیچارہ یہ پڑھ لے، داڑھی رکھ لے، بھائی کیا ہوا، فوتگی ہو گئی ہے کیا، شیو بڑھا لی؟ مطلب اب شیو فوتگی کے لیے بڑھائی جاتی ہے، نبی کی سنت کے لیے نہیں۔ اچھا داڑھی اگر کسی نے رکھ لی کسی مولوی صاحب کی بات سن کر، کیا ہوا، آ گیا ملاؤں کی بات میں؟ بھائی کیا اچھا بھلا نوجوان تھا یار، خوبصورت، کیا حالت بنا دی ہے تم نے۔ معذرت سے میں کسی اپنے داڑھی منڈے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا، مجھ سے اچھے ہوں گے آپ، میں آپ سے خصیص ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے، آپ حضرات داڑھی منڈاتے کس لیے ہو؟ خوبصورت نظر آنے کے لیے یا بدصورت نظر آنے کے لیے؟ خوبصورت آنے کے لیے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ داڑھی والا چہرہ خوبصورت ہے؟ نبی کا چہرہ داڑھی والا تھا یا بغیر داڑھی کے؟ یہ کہاں جا کر زد پڑتی ہے؟ ایک فارسی شاعر تھا ایران کا، اس نے نعت لکھی، ایک میرے جیسا پاگل اس نے نعت پڑھی، دیکھی یار یہ تو بڑا کوئی عاشق رسول ہے، اس کی تو زیارت کرنی چاہیے۔ پہنچا ایران، بھائی کہاں ہے؟ بھائی فلانے شہر میں۔ بھائی یہ شاعر کہاں ہے؟ بھائی فلانے محلے میں۔ محلے میں پہنچ گیا، بھائی یہ کہاں ہے؟ فلانی گلی میں۔ گلی میں پہنچ کر کہنے لگا یہ کہاں ہے؟ بھائی یہ اس کا گھر ہے۔ گھر پہنچا، بھائی فلانے صاحب ہیں؟ کہنے لگا نہیں، وہ حجام کے پاس گئے ہوئے۔ وہ کہاں گئے ہوئے؟ حجام کے پاس گئے ہوئے۔ حجام کے پاس دیکھا تو وہ شاعر صاحب جو ہے وہ داڑھی منڈوا رہے ہیں، شیو بنوا رہے ہیں، آدھی طرف سے منڈوا لی، آدھی طرف سے شیو باقی ہے۔ تو یہ جب پہنچا تو اس کو صدمہ ہوا کہ یار شعر تو اتنے اچھے پڑھے اس نے عشق میں، لیکن حالت دیکھو۔ اسے کہا تو داڑھی مڈا رہا ہے؟ فارسی میں ایک جملہ کہا، اس کا ترجمہ داڑھی مڈا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں داڑھی مڈا رہا ہوں، تیرے سینے پہ اس طرح تو نہیں چلا رہا۔ تو اس نے بھی جھٹ سے جواب دیا ہاں کسی کے سینے پہ اس طرح نہیں چلا رہا، لیکن محمد کے سینے پہ چل رہا۔ بس اس نے اس درد سے کہا نا، اس کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ بس وہ آدھی منڈی ہوئی آدھی بچی ہوئی، اس نے بولا میری توبہ، آج کے بعد میں یہ داڑھی نہیں کھڑا۔ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، آپ بغیر داڑھیوں کے مجھ سے بہت اچھے ہو، ٹھیک ہے نا؟ میں داڑھی رکھ کر آپ لوگوں سے بہت خسیس ہوں، گناہ گار ہوں، انتہائی نکما ہوں، لیکن خدا کے لیے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرو۔ کوئی چیز اس سے نہیں رکتی ہے، کوئی کام اس سے نہیں اٹکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر عزت دے دیتے ہیں، احترام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا ہمارے نوجوانوں کو شیطان ایک پٹی پڑھاتا ہے، وہ ہم جیسے مولویوں کو بیوقوف بنا دیں، کہتے ہیں دیکھیں مولوی صاحب ہم داڑھی رکھیں اور گناہ کریں تو داڑھی والے بدنام ہوں گے نا؟ یار ہوں گے تو صحیح، داڑھی والے بدنام ہوں گے، ہاں واقعی بھائی، اسی لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے۔ بھائی تم لوگوں کو بدنامی سے تو بچا لیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ لائے وہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی، وہاں سے ڈھونڈ کر لے آئی ایک کوڑی۔ اب اس کا جواب سنو میرے بھائی، آپ کہتے ہو کہ ہم داڑھی رکھیں گے گناہ کریں گے داڑھی والے بدنام ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے داڑھی والوں کو بدنامے سے بچانے سے دو راستے ہیں۔ کتنے راستے؟ ایک راستہ ہے داڑھی منڈا دو، داڑھی والے بدنامی سے بچ گئے۔ دوسرا راستہ اس سے اچھا ہے، وہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دو۔ کیا کرو؟ گناہوں کو چھوڑ دو، پھر بھی تو داڑھی والا بدنام نہیں ہوگا نا؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ وہ غلط والا راستہ کیوں چنتے ہو؟ تو میرے عزیز دوستو ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم حضور علیہ السلام کی ہر سنت کو اپنے اوپر لاگو کریں گے،
اور اگر کسی نے میرے اس بیان کے بعد داڑھی رکھ لی نا، میری تو بخشش ہو گئی بھائی، سمجھے نا جی، میری تو نجات ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ارادہ کر لیتے نا، آپ بولو نہیں مول صاحب آپ کی ہوگی تو پھر تو ہم نہیں رکھیں گے بھائی، یہ نا آپ کی کیوں ہو، داڑھی ہم رکھیں، بخشش آپ کی ہے بھائی، آپ کی بھی ہوگی میری بھی ہو جائے گی، میرے کو دعوت دینے کی ہو جائے گی، آپ کو نبی کی سنت زندہ کرنے پر۔ اب اتنے بھی کنجوس نہ بنے کہ مجھے آپ ثواب ہی نہ دیں۔ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، یہاں تک تو حضور علیہ السلام کی سیرت تو کیا، بس 2 باتیں عرض کر دی، انگلی کٹا کر شہیدوں میں ہو گئے۔ اب آ جاؤ جس کے لیے آج ہم نے یہ نشست رکھی ہے، ماشاءاللہ آپ تمام ختم نبوت کے مجاہدین ہیں، کارکن ہیں، آپ حضرات جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بارہا ارادے اور وقت دینے کا اعلان کر چکے ہیں یہی مسجد میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے نا جی۔ چلو اب تک تو جو سستی ہو گئی، اب آگے سستی ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک دعوت دینے آیا ہوں، آپ اس دعوت کو قبول کر لیں، انشاءاللہ سستی ختم ہو جائے گی۔ کرتے ہیں جی 2 چیزیں، ایک تو 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول میرے خیال سے اتوار کا دن پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، عصر سے عشاء تک جامع مسجد کے اندر تمام مجاہدین ختم نبوت کا اجتماع ہے، تمام کارکنوں کا، کب سے کب تک؟ عصر سے عشاء تک، ٹھیک ہے نا، عصر سے مغرب تک 1 گھنٹہ، مغرب سے عشاء تک 2 گھنٹے، 2 گھنٹے، ٹھیک ہے نا۔ عصر سے عشاء تک جامع مسجد ختم نبوت میں مجاہدین ختم نبوت کا اجلاس ہے، اجتماع ہے، جوڑ ہے، میٹنگ ہے، جو نام دے دو، تو اس میں آپ حضرات نے آنا ہے۔ یہ پہلے والی انشاءاللہ ہے جو کئی سالوں سے آپ کرتے آ رہے ہو، یا تازہ والی ہے؟ ہاں جی تازہ والی انشاءاللہ ہے نا، تو اس میں آپ آئیں گے۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے آپ نے، کون سی تاریخ کو؟ دن کون سا ہے؟ وقت کون سا ہے؟ عصر سے عشاء تک۔ جس نے جو نہیں بھی بنانا ممبر ابھی تک، وہ 10 روپے والا فارم فل نہیں بھی کیا نا کسی نے، اگر حضور علیہ السلام کی ختم کے لیے ہم نے کلمہ، یہ تو فارم فل کرنا یہ تو ایک فارملٹی ہے، ہم نے ایک کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ حضور کے ختم نبوت کا مجاہد ہو گیا، سمجھے نا، حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار ہو گیا کلمہ پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو فارم بن کر ہم ڈبل اپنے اوپر ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کام کرنا، دوسرا یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک شہر ہے جو قادیانیوں کا شہر ہے، جس کا پہلے نام تھا ربوہ، یہ چنیوٹ، فیصل آباد سے آگے چنیوٹ ہے، چنیوٹ سے آگے سرگودے جاتے ہوئے، چنیوٹ سے آگے دریا کراس کریں گے تو یہ ربوہ شہر آتا، اب اس کا نام ہے چناب نگر۔ قادیانیوں نے ربوہ نام رکھا تھا، مسلمانوں نے کہا یہ قادیانیوں کا نام رکھا ہوا ہمیں قبول نہیں ہے، اس کا نام دوسرا رکھو، تو گورنمنٹ نے اس کا نام چناب نگر رکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ چناب نگر شہر، وہاں 98% قادیانی رہتا ہے، وہاں پر ہمارا ختم نبوت کا ایک بہت بڑا مرکز قائم ہے الحمدللہ۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا تو اس وقت ربوہ شہر کو کھلا شہر قرار دیا تھا، اس سے پہلے وہاں کوئی مسلمان نہیں جا سکتا تھا، پھر بھٹو مرحوم نے اس شہر کو کھلا قرار دے دیا، وہاں پھر مسلمان بھی جانے لگ گئے، پھر وہاں الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہمارے بزرگوں نے وہاں پر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات انہوں نے، حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات نے وہاں پر زمین خرید کی، وہاں مسجد بنائی، وہاں پر مدرسہ بنایا، اب وہاں الحمدللہ بہت بڑا مرکز ہے۔ اس وقت سے 74 سے آج تک ہر سال وہاں ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے دشمن کے شہر میں، اور پورے ملک سے وہاں قافلے جاتے ہیں، الحمدللہ یہاں ٹنڈو آدم سے بھی قافلہ جاتا ہے ہر سال۔ 27-28 اکتوبر جمعرات جمعہ یہ کانفرنس وہاں ہو رہی ہے، منگل کے دن 25 اکتوبر کو یہاں سے قافلہ روانہ ہوگا، آنے جانے کا ٹکٹ کا کرایہ 3500 روپے، کتنا؟ 3500 روپے۔ دین کے معاملے میں رقم ہمیں بڑی لگتی ہے، باقی اگر دنیا کے معاملے میں دینی ہو نا تو پھر ہمیں وہ رقم
چھوٹی لگتی ہے. پیسہ آنے جانے والی چیز ہے. یہ پیسہ کبھی کوئی قبر میں لے گیا؟ قبر میں تو یہ تیرے میرے کپڑے بھی اتار دیے جائیں گے، ایسا کپڑا لپیٹا جائے گا جس میں جیب بھی. اور اگر مان لو کہ میرا ATM کارڈ، میرے بینک کا سارا بیلنس میرے مرنے کے بعد میرے بچے کہیں کہ ابا جی کے کفن میں ڈال دو، تو ڈال بھی دے تو مجھے کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. یہ سب یہیں کا ہے. اچھا مال وہ ہے جو دین کے لیے خرچ ہو، اور اس سے بھی اچھا مال وہ ہے جو نبی کے لیے خرچ ہو، نبی کی ختم نبوت کے لیے خرچ ہو. ٹھیک ہے نا؟ آپ یہاں سے جائیں گے حضور علیہ السلام کی نسبت لے کر جائیں گے. آپ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے چوکیدار اور پہرے دار بن کر وہاں حضور کے دشمنوں کو بتائیں گے کہ دیکھو ہم کہاں کہاں سے آئے ہیں اپنے نبی کی جو ہے پہرے داری کرنے کے لیے. پورے ملک سے وہاں قافلے پہنچتے ہیں. بہت بڑا ختم نبوت کا اجتماع ہوتا ہے. اور صرف دیوبندی نہیں، بریلوی بھی آتے ہیں، بریلویوں کے علماء بھی آتے ہیں، اہل حدیث بھی آتے ہیں، اہل حدیثوں کے علماء بھی آتے ہیں. اور دیوبندی تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. یہ تو دیوبندی تو ہر جگہ پایا جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے نا جی؟ سب ہوتے ہیں وہاں مسلمان، تمام مذہبی قیادت وہاں آتی ہے. تو ہم نے وہاں جانا ہے، ارادہ کر لیں. ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ 5 تاریخ کو بکنگ کروانی ہے. 5 تاریخ سے پہلے اپنا کرایہ جمع کرائیں. کتنا؟ 3500 روپے. ٹھیک ہے نا؟ آنے جانے کا ٹرین کا کرایہ ہے. اچھا، اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے. یہ ہم نے اضافی اس لیے رکھا ہے کہ بعض دفعہ سیٹیں کچھ الگ کوٹا سے ملتی ہیں تو وہ مہنگی ملتی ہیں، قریب کے کوٹا سے ملتی ہیں تو وہ سستی ملتی ہیں. تو ہم نے سب سے دور والے کوٹا کا کرایہ رکھ دیا ہے. کم قریب کے کوٹا سے ملے گی تو بقایا جو پیسے ہوں گے وہ ساتھیوں کو واپس کر دیے جائیں گے. 3500 روپے. اگر کوئی شخص یہاں سے جانا چاہتا ہے کہ جاؤں گا تو میں، لیکن میرے ملتان میں دوست ہیں، میرے فیصل آباد میں رشتہ دار ہیں، واپسی پہ ان سے ملتا ہوا آؤں گا، تو یک طرفہ کرایہ 1750. ٹھیک ہے؟ اس میں آپ حضرات نے شرکت کرنی ہے. یہ دوسری دعوت. پہلی دعوت کس چیز کی دی ہے؟ 12 ربیع الاول کو. کہاں کے لیے؟ جامع مسجد نہیں، جامع مسجد ختم نبوت. ہاں، پورا نام لو. جامع مسجدیں بہت ہیں لیکن جامع مسجد ختم نبوت ایک ہی ہے ٹنڈو آدم میں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو جامع مسجد ختم نبوت کے اندر 12 ربیع الاول کو عصر سے عشاء تک آپ حضرات نے آنا ہے. بما اپنے کھانے کے. کس کے؟ اپنے کھانے کے. ہم نے ساتھیوں کو کہہ دیا ہے بھائی آپ اپنے گھر سے خود کھانا بنا کر لاؤ، 2 ساتھیوں کا ساتھ لے آؤ. وہاں تبلیغی مرکز میں تو جاتے ہو کھانے اور بسترے کے ساتھ نا. ابھی ہم نے بسترے کا نمبر نہیں لگایا. ابھی بسترے کی قربانی فی الحال ہم نہیں لے رہے، ہم صرف لے رہے ہیں کھانے کی قربانی. اپنے کھانے کے ساتھ ایک اضافی دوست کے کھانے کے ساتھ، نیت سے کہ بھائی وہاں ختم نبوت کے مجاہدین جمع ہوں گے. کوئی باہر سے آیا ہوا ہوگا، بہرانی کا بھی ہمارا ساتھی ہوگا، ظاہر ہے وہاں سے کھانا نہیں لے کے آیا ہوگا. 2 ساتھیوں کا اور کھانا. میں 2 کھاتا ہوں روٹیاں، 4 روٹیاں اور اضافی ڈلوا لوں. ٹھیک ہے نا؟ 1 چمچ سالن کا کھاتا ہوں، 2 چمچ اور اضافی ڈلوا لوں. میرے کسی مسلمان بھائی کے کام آ جائے گا. عصر سے عشاء تک یہ پروگرام ہوگا، تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ہوگا. وہاں آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ یہ کام کتنا بڑا کام ہے. اس کام کا مقابلہ اور کوئی کام نہیں ہے. یہ میں نہیں کہوں گا، میرا باپ نہیں کہے گا، یہ علماء دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین کہیں گے. ان کے فرامین کے ذریعے سے آپ کو بتائیں گے. حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم کے عمل سے بتائیں گے کہ ختم نبوت کا کام کرنا کتنا بڑا کام ہے. ٹھیک ہے؟ اور تیسری دعوت، میرا مدرسہ ہے ٹنڈو لیار روڈ پر دارالمحمدیہ. وہاں پر انشاءاللہ العزیز 16 تاریخ کو ہے، 13 تاریخ کو بھائی 16 کو ہے میرے خیال سے، 16 تاریخ اکتوبر، اتوار کا دن بعد نماز عشاء وہاں میرے مدرسے میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے. ٹھیک ہے؟ وہاں بھی آپ نے آنا ہے. وہاں کھانے کے ساتھ نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، بس وہاں بغیر کھانے کے آ جائیں آپ. ٹھیک ہے؟ بعد نماز عشاء 16 اکتوبر بروز اتوار. یہ سارے پروگرام میں آپ کو ختم نبوت کے بتا رہا ہوں.
اچھا اس سے پہلے تھوڑا بہراڑی کا ہے، وہاں آج کل تو شہر بہراڑی ملے ہوئے، لانڈھی روڈ پر بھی میرا مدرسہ ہے۔ 13 تاریخ کو اکتوبر کی 13 تاریخ بروز جمعرات مغرب سے وہاں پر بھی انشاءاللہ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے۔ اشتہاروں میں نام علماء کے دیے ہوئے ہیں، میں نام بتانے کا قائل نہیں ہوں کہ فلانے مولوی صاحب آ رہے ہیں، فلانے مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ آپ مولوی صاحب کے لیے نہ آئیں، آپ نبی کی ذات کے لیے آئیں، نبی کی ختم نبوت کے لیے آئیں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے۔ تو یہ پروگرام سارے ان میں آپ کو دعوت ہے، ان سب میں سب سے زیادہ ضروری اور اہم ترین 12 ربیع الاول کا ہے۔ آئیں گے، تشریف لائیں گے اور اپنے دوست و احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں گے، وہاں جمع ہوں گے، ختم نبوت کی بات ہوگی، وہاں سے ہم نے پیغام لے کر پھر اس پیغام کو آگے پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، صحیح بات کہی اللہ تعالیٰ اسے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ تیرے حبیب کی ختم نبوت کی نسبت کے ساتھ جس طرح آج ہم یہاں جمع ہیں، کل قیامت کے دن میدان حشر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے ہمیں اسی طرح آپ کے غلاموں میں شامل فرما کر وہاں پر جمع فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام سے سچی محبت نصیب فرما، اخلاص والی محبت نصیب فرما۔ آپ کی ختم نبوت، آپ کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہماری زندگیوں کو قبول فرما، زندگی کے آخری لمحے تک حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی چوکیداری کرنے والا بنا، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا محافظ بنا، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا نوکر بنا۔ ہم سب کی زندگیوں کو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا الله۔ جزاكم